السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید ناظرین، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، سلامت رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ آج کل اس پرفتن دور میں ہر شخص پریشان ہے، اور پریشانی کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ مظلوموں پر ظلم حد سے زیادہ کرتے جا رہے ہیں۔ مظلوم ظالم کی چکی میں، ظلم کی چکی میں پیستا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ملازم کسی دکان پہ کام کر رہا ہے، اس کا جو آنر ہے، دکان کا مالک ہے، وہ اس کے اوپر ظالم بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق دبائی جا رہا ہے۔ اگر کہیں ملازمت کر رہا ہے، ادارے میں ٹیچنگ کر رہا ہے، اوپر بیٹھنے والے افسران ظالم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی شخص آؤٹ آف کنٹری گیا ہوا ہے، وہ اپنا سارا مال پیچھے اپنے ورثاء کو کسی کے ذریعے سے دے رہا ہے، لیکن درمیان میں جو ذریعہ ہے وہ ظالم بن رہا ہے، وہ وہاں تک پورا نہیں پہنچا رہا، ان کی پیچھے فیملی کا خیال نہیں کر رہا، والدین میاں بیوی کی، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہا۔ جس طرح کا بھی ظالم ہو، جس ظلم کی چکی میں پس رہا ہو، اس کے لیے بہت ہی مفید عمل آپ کے لیے لایا ہوں۔ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند ہی دنوں کے اندر ظالم کے ظلم سے نکل جائیں گے، اور ظالم اپنی موت آپ مر جائے گا۔ ہاں، اس میں آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں، اس سے وہ ظالم بھی مراد ہے جو آپ کسی عدالت میں کسی ایسے کیس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ناجائز آپ پر کیس کرایا ہوا ہے، وکیل نے پیسے لے کر ناجائز جج تک فائلیں پہنچائی ہوئی ہیں۔ جج تو اس بات سے واقف نہیں ہے، شاید وکیل تو اس بات سے واقف نہیں ہے کہ یہ انسان ظالم ہے یا مظلوم، لیکن الہ العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے واقف ہیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ وکیل ناواقف ہو سکتا ہے، جج ناواقف ہو سکتا ہے، دنیا کے لوگ ناواقف ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ناواقف نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی ذات علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو جاننے والی ہے۔ بس جس شخص نے آپ پر ظلم کیا ہوا ہے، جس درجے کا ظلم کیا ہوا ہے، آپ اسی کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، وہ وظیفہ پڑھیے گا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ ظالم کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ویسے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ظالم ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتے جس وقت تک اس کے ظلم کا بدلہ اسے دنیا میں نہ مل جائے۔ یعنی ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی ظلم کا بدلہ دے دیتے ہیں، دنیا میں ہی اس کا انجام دکھا دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ دیکھیے نا، قرآن مجید کے اندر کچھ نصیحت بھی ہے اور کچھ ڈرانے والی آیات بھی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کی ہیں۔ ڈرانے والی آیات اس کے لیے ہے جو ظالم بنا ہوا ہے، ان آیات کو پڑھے اور اللہ کا ڈر حاصل کرے، اور نصیحت والی آیات ان کے لیے ہیں جو مظلوم ہے، وہ پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رابطہ کرے، عمل کرے، انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اب میں آپ کو وہ عمل اور وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ دوسرا، آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ آپ جس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں آپ کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ آپ کو اسی مسئلے کا وظیفہ بتا دیا جائے گا، اور اس کو پڑھنے کا پورا طریقہ وقت بتا دیا جائے گا، آپ اس طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ مطلوبہ
جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ عمل بتانے لگا ہوں، قرآن مجید کے اندر آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ آپ نے یہ پڑھنی ہے عصر کی نماز کے بعد 70 دفعہ۔ عصر کی نماز پڑھیں گے، عصر کی نماز کے بعد 70 دفعہ یہ آیت پڑھیں گے۔ 70 دفعہ پڑھنے کے بعد، یہ آیت ایک ٹکڑا ہے، پوری آیت نہیں ہے۔ 70 دفعہ پڑھنے کے بعد 71 دفعہ آخری بار پھر اس آیت کو پورا پڑھیں گے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا نُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ 71 دفعہ یہ پوری آیت پڑھیں گے اور اس کے بعد سچے دل سے رب سے دعا مانگیں گے۔ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے کیسے آپ کی نجات دلاتے ہیں، ظالم کو کیسے اس کے انجام تک پہنچاتے ہیں۔ ظالم اپنی موت آپ مر جائے گا، وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا۔ ویسے ظالم جو ہوتا ہے، جو ظلم کرتا ہے، وہ سکون کی زندگی نہیں جی سکتا، وہ کسی نہ کسی آزمائش اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، مختلف الجھنوں میں